السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئی بلاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، سب سے زیادہ سوالات جو مجھے آئے ہیں وہ یہ آئے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو جو سزا ہو گئی تو کیا وہ الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے، صدر بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ ضرور اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ میرا مخصوص یا اسپیشل شو ہے جو اس بارے میں، جس پہ ہم تمام باتوں کا جائزہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے، صدر ٹرمپ جو ہیں، جو لڑ رہے ہیں، صدارتی امیدوار ہیں ریپبلکن پارٹی کے۔ امریکہ میں دو بڑی پارٹیاں ہیں، ڈیموکریٹک جن کے جو بائیڈن صاحب بنے ہوئے ہیں آج کل، اور ریپبلکن پارٹی۔ تو ان کے امیدوار جو ہیں ریپبلکن ہیں، ان کا مقابلہ جو بائیڈن سے ہے، کیونکہ ڈیموکریٹ سے ان کو کھڑا کیا ہے اور انہوں نے نومبر میں انتخابات ہیں۔ ٹرمپ کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے تو 84 مقدمات ہیں، لیکن 4 مقدمے جو ہیں وہ سب سے اہم یا بڑے۔ ایک تو یہی ہے پورن اسٹار کا، جس کو انہوں نے خاموش رہنے کے لیے $1,35,000 ادا کیے تھے۔ کب ادا کیے تھے؟ جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے پہلا صدارت کا۔ تو ایک تو یہ ہے، ہم اس پہ ڈسکس کریں گے پھر، اور اسی میں ان کو سزا بھی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ الزام ہے کہ کیپٹل ہل پہ لوگوں کو حملہ کرانے، اپنے حامیوں سے حملہ کروانے کے لیے انہوں نے اپنے حامیوں کو اکسایا۔ آپ کو یاد ہے جب نتائج آئے تھے اور یہ ہار گئے تھے بائیڈن سے، تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنے لوگوں کو جوش دلایا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، فراڈ ہوا ہے، اور کیپٹل ہل پہ لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کے حامیوں نے۔ تو ایک دوسرا مقدمہ وہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک ریاست جو تھی نا، اسٹیٹ امریکہ کی، تو وہاں کے ایک اہم شخصیت کو انہوں نے فون کر کے الیکشن نتائج جو ان کے خلاف آ رہے تھے ان کو بدلنے کی مطلب بات کی تھی ان سے کہ نتائج کو تبدیل کر دیں۔ اور چوتھا ان پہ مقدمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے صدارت ختم ہو گئی، الیکشن ہار گئے، تو یہ خفیہ دستاویزات اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے گھر میں ان کو چھپا کے رکھ دیا۔ تو یہ 4 اہم مقدمات ہیں۔ ویسے تو ان پہ 84 مقدمات ہیں۔ اب پہلے مقدمہ بھی چلا ان پہ، اور وہ تھا پورن اسٹار والا، کہ اس جو پورن اسٹار تھے ان سے ناجائز تعلقات تھے۔ اس کو یہ چاہتے تھے کہ وہ میڈیا میں آ کے بتانا چاہ رہی تھی۔ اس سے ان کے الیکشن کمپین پہ جب یہ ہنری کلنٹن کے خلاف لڑ رہے تھے تو تھوڑا سا بیڈ امپیکٹ پڑ سکتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو پیسے دیے، $1,35,000۔ اس کو کہتے ہیں ہش منی، یعنی کہ وہ پیسے جو خاموشی کے لیے ادا کیے جائیں، ہش، خاموش ادا کیے۔ تو بات یہ نہیں ہے، یہ جائز ہے امریکہ میں، ہش منی آپ دے سکتے ہیں کسی کو بھی اپنا کیس دبانے کے لیے۔ مسئلہ جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پیسے دیے تھے اپنے لائر کے تھرو، اس کو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں صحیح طریقے سے شو نہیں کیا، بلکہ اس پیسے کی جگلری کی گئی جب اپنا انہوں نے ٹیکس ریٹرن بنایا۔ تو ساری کہانی ہے یہ، یعنی جو سزا ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اکاؤنٹس کے اندر جگلری کی، جال سازی کی، دھوکہ دہی کی۔ سزا اس بات پہ نہیں دی گئی ہے اس کو کہ جناب آپ کا ان سے تعلقات تھے یا ناجائز تعلقات تھے، اس سے کوئی۔ تو اس بنیاد پر ان کو سزا سنا دی گئی ہے، اور اسی مد میں، اسی کیس کے سلسلے میں ان کے پہ 34 قسم کے مختلف انہوں نے لگائے تھے الزامات کتابی۔ انہوں نے یہ کیا، اس پیسے کو یہاں غلط شو کیا، یہاں غلط شو کیا، اور یہاں غلط شو کرے کہ جسٹیفائی کرے کہ نہیں یہی اکاؤنٹ میں یہ غلطی کی، اکاؤنٹ میں یہ غلطی کی۔ تو 34 آڈٹ پوائنٹس انہوں نے بتائے تھے کہ جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور اس پیسے کو چھپانے کے لیے کیا۔
نتیجہ یہ ہے کہ 34 کے 34 ایکسیپٹ کیے گئے، یہاں الزامات صحیح ہیں اور ان کو سزا سنا دی گئی۔ اب سزا کے بعد ظاہر ہے کہ 11 جولائی کو یہ جو جج ہے وہ بتائے گا کہ ان کو جیل میں جانا ہے یا نہیں جانا، یا صرف ان کو جرمانہ ادا کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے تو وہ ہوگا۔ اور اس کو یہ چیلنج بھی کر سکتے ہیں، جو ڈیفینیٹلی یہ چیلنج کریں گے ہائر کورٹ میں، تو پھر ہائر کورٹ میں مقدمہ لمبا چلتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں، امریکن قانون جو ہے نا اس کے مطابق صرف 3 چیزوں کی اہلیت ہونی چاہیے آپ کے اندر صدر لڑنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ آپ امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں، نمبر 2 آپ 14 سال سے کنٹینیوس امریکہ میں رہ رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے۔ تو اگر یہ 3 کرائٹیریا ہیں تو آپ مقدمہ صدر کا انتخاب لڑ سکتے ہیں۔ مقدمات، جیل، سزائیں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ہے۔ اب صرف فرق جو پڑتا ہے نا وہ یہ پڑتا ہے کہ سوئنگ اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا، یہاں پر اصل میں کیا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان کچھ اسٹیٹ پہلے سے پتہ ہے سالوں سے، کیونکہ یہاں 200 سال سے الیکشن ہو رہے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہیں یہ ڈیموکریٹ کی طرف جاتی ہیں اور یہ اسٹیٹ ریپبلکن میں جاتی ہیں، کیونکہ وہ جو آبادی کا جو رجحان ہے۔ کچھ اسٹیٹ سوئنگ اسٹیٹ کہلاتی ہیں جو کہ اگر یہ جیتتا ہے تو جب ادھر کی طرف رزلٹ دیتی ہیں ڈیموکریٹ کی طرف جاتی ہیں تو وہ ان کا صدر بنتا ہے، کبھی وہ ریپبلکن کی طرف چلی جاتی ہیں تو ان کا صدر بنتا ہے۔ تو یہ 6-7 اسٹیٹ ایسی ہیں، ان کو سوئنگ اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ تو ان سوئنگ اسٹیٹ میں اگر آپ کے اوپر الزام ہے یا آپ سزا یافتہ ہیں جو بھی ہیں، اس کی وجہ سے کوئی نگیٹو امپیکٹ جاتا ہے، اور وہاں کا جو نیوٹرل ووٹر ہے جو آخر میں فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے ڈیموکریٹ کو دینا ہے یا مجھے ریپبلکن کو دینا ہے، تو وہ اگر 2-5-6% کیونکہ مقابلہ بہت سخت ہے تو دونوں میں 2-4% کا مقابلہ ہوتا ہے، 5% کا ڈفرینس چل رہا ہے اس وقت، تو وہ جو ہے نا اگر سوئنگ کر کے آپ کے خلاف چلا جاتا، کہتا ہے یار یہ تو سزا یافتہ میں اس کو ووٹ نہیں دے رہا، تو یہ ایک نقصان آپ کو ہو سکتا ہے، باقی کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کو۔ تو یہ سزا وزا سے تب بہت زیادہ امپیکٹ سوئنگ اسٹیٹ پہ پڑتا ہے جو کہ بڑا اہم ہے، لیکن آپ اہل ہوتے ہیں الیکشن لڑنے کے۔ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ کیا کیونکہ اب یہ سزا یافتہ ہو گئی تو کہ ریپبلکن پارٹی اپنا امیدوار بدل سکتی ہے؟ نہیں، قطعی نہیں۔ وہ ایک دفعہ وہاں پہ پرائمری ان کے الیکشنز ہوتے ہیں، مقابلہ ہر اسٹیٹ کا ہوا جہاں یہ جیتتے چلے گئے، اور اس کے بعد ڈیلیگیشنز آتے ہیں، وہ ووٹ دیتے ہیں جو مستقل ڈیلیگیٹس ہیں ہر پارٹی کے، اس پہ اکثریت نے ان کو کیا تو ٹرمپ جو ہے اب یہ بن گئے، لہذا ٹرمپ صاحب جو ہے نا ان کو ان کی پارٹی بدل نہیں سکتی، ان کی طرف سے نامینیٹ ہو چکے۔ اب یہ ہے کہ اگر مطلب یہ کہ سزا یافتہ لوگ جو ہوتا ہے یا کوئی آدمی جیل میں ہوتا ہے تو کیا اس کو لوگ ووٹ دے سکتے ہیں؟ بالکل ووٹ دے سکتے ہیں، ووٹ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جیل میں رہ کے بھی لڑ سکتے ہیں، اگر ان کو سزا ہوتی ہے ان کو جیل میں چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں، وہاں سے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور لوگ ان کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود ہی اپنے آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ اب یہ دلچسپ باتیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ فلوریڈا بھی ان کا ایک جگہ ہے جہاں یہ پرمنٹ رہتے ہیں، پہلے ہی پرمنٹ جو رہتے تھے وہ نیو یارک میں رہتے تھے، دونوں کے قانون تھوڑے سے مختلف ہیں۔ تو اگر فلوریڈا میں یہ ہے کہ اگر 1 سال سے زیادہ کا کوئی سزا یافتہ ہے تو وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا، تو اگر 1 سال سے زیادہ کی سزا ہو جاتی ہے تو یہ ووٹ کاسٹ نہیں کر پائیں گے، لیکن لوگ ان کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ نیو یارک میں ایسا نہیں ہے، نیو یارک میں آپ کی کتنے سال کی سزا ہو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ جیل میں ہیں اس دوران تو جیل کے اندر جو ہے نا آپ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، لہذا لیکن لوگ آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں، آپ جیب سے آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جیتنے کے بعد ٹرمپ صاحب اپنی سزا معاف کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ایک سوال آتا ہے، اور اس سے پہلے ایک سوال جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بھائی کیا جیل میں جو آدمی جیتے گا، ایک آدمی جیل سے لڑتا ہے
تو کیا وہ حلف اٹھا سکتا ہے صدر کا یا صدر بن سکتا ہے؟ الیکشن لڑنے کی اجازت تو ہے، لیکن اس کے بعد تاریخ نہیں بتاتی. 200 سالہ تاریخ پہ صرف ایک دفعہ ایسا ہے کہ ایک صاحب نے جیل سے لڑا تھا لیکن وہ ہار گئے تھے. تو اب یہ نظیر نہیں ملتی کہ اس کے بعد کیا وہ حلف اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے. تو ظاہر ہے اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اب وہ جوڈیشری کرتی ہے، سپریم کورٹ کرتی ہے، کون کرتی ہے کہ جب یہ جیت جاتے ہیں اور یہ حلف اٹھانے جاتے ہیں تو قدغن تو نہیں ہے ٹیکنیکلی، لیکن کوئی اگر کورٹ میں چلا جاتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو وہ بات وہاں پہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا. تیسرے نمبر پہ کہ اگر یہ جیت گئے، حلف بھی اٹھا لیا، تو کیا اپنی سزا معاف کر سکتے ہیں؟ اب اس پہ بھی لامحدود اختیارات ہیں صدر کے پاس کہ وہ بڑے بڑے قیدیوں کی سزائیں معاف کر سکتے ہیں، لیکن کیا خود اپنی کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ لکونہ ہے کیونکہ آئین خاموش ہے. تو معاملہ پھر سپریم کورٹ کی طرف جائے گا اور وہ فیصلہ کرے گی کہ بھئی ہاں یہ اپنے آپ کو اپنی سزا کو معاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اور اب ظاہر ہے کہ ان کی پاپولرٹی بھی بہت ہے، بہت پاپولر ہے. اور پہلے تو خیر یہ پیچھے چل رہے تھے ان کے جو بائیڈن کے، لیکن جو بائیڈن صاحب نے جو حماقت کی ہے غزہ کے اندر، جو انہوں نے بہت زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کر دی، تو اس کی وجہ سے جو نوجوان ہیں تقریباً 62% نوجوان سپورٹ کر رہے تھے جو بائیڈن کو. ان میں نوجوانوں میں ان کی مقبولیت کم ہونا شروع ہوئی جب سے یونیورسٹیز میں اور اس میں جو ہے فلسطین کے حق میں مظاہرے شروع ہوئے امریکہ کی یونیورسٹیز وغیرہ میں. تو وہ نوجوانوں میں مقبولیت جو ان کی کم ہونا شروع ہوئی تو وہ 62 سے کم ہو کے اب 55 پہ آ گئی ہے. تو ہی لاسٹ 7% ان دی نوجوان ینگ ووٹرز میں. تو یہ ایک بڑا نقصان ہے. اس کی وجہ سے ہوا کہ یہ پہلے کافی ڈیفیسٹ پہ تھے، لیکن ٹرمپ جو ہے نا تیزی کے ساتھ آلموسٹ قریب آ گئے. 2-4 پوائنٹس کا ہی فرق رہ گیا جو بائیڈن کے لیے. دوسرا یہ کہ سزا کے بعد بھی کبھی کبھی پاپولرٹی کی لہر آتی ہے. اب اگر پاپولرٹی کی لہر آ گئی، یہ بھی ہوتا ہے ریورس بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات نگیٹو آتی ہے کہ سوئنگ ووٹ جو ہے یا نیوٹرل ووٹ ادھر ادھر سوئنگ اسٹیٹ ہو جائیں گی، اور وہاں پہ جو نیوٹرل ووٹر ہے وہ بعد میں جو آخری لمحے میں فیصلہ کرتا ہے وہ شاید ٹرمپ کے خلاف ہو جائے، لیکن اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے. ہمدردی کی لہر آ سکتی ہے کیونکہ یہ جو وہ لے رہے ہیں، تب یہ تو بورن اسٹار کی تو بات ہی نہیں کر رہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کیونکہ مجھ سے ہار رہے تھے تو یہ تو میرا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہا ہے، یہ مقدمات سب فراڈ ہے. ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور یہ مجھے ہٹانے کے لیے، لیکن میں جیت کے آؤں گا. تو ایک ان کے حامی جوشیلے ہو سکتے ہیں، زیادہ فنڈنگ ہو سکتی ہے، زیادہ پیسے آ سکتے ہیں، زیادہ وہ پرجوش مہم چلا سکتے ہیں، اور زیادہ پرجوش مہم چلا سکتے ہیں تو جیت بھی سکتے ہیں اور بہت جیتیں گے. قریب بھی آ چکے ہیں کیونکہ تیزی سے جب سے فلسطین کے مسئلے میں جو ہے جو بائیڈن نے جو حماقتیں کی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا نوجوان ووٹر کافی پیچھے ہو گیا. تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور آنے والے دن ہیں اور نومبر قریبی ہے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا. بلکہ یہ تو ابھی ہمیں کچھ دنوں میں 2-3 مہینے میں اگست سپٹمبر میں کلیئر جائزے آ جائیں گے وہاں پہ. تو وہاں جائزے بڑے ایکوریٹ آ جاتے ہیں امریکہ میں. وہ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون جیتنے والا ہے اور کون سی خاص طور سے سوئنگ اسٹیٹس جو ہے نا ان کے اندر کافی چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں. اور سوئنگ اسٹیٹ کا ایک دفعہ اگر رجحان پتہ لگ گیا تو پتہ لگ جائے گا کون جیتنے والا ہے. تو اب یہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ لیکن بہرحال اتنا آسان نہیں ہے. ظاہر بائیڈن کے بھی کافی وہ ہیں نوجوانوں کے، وہ جو اسٹوڈنٹ لونز وغیرہ کو معاف بھی کر رہے ہیں، کافی کیا تھا. مزید بھی انہوں نے ابھی کافی بڑی اماؤنٹ رکھا ہے ان کے لیے. تو کافی ہی از ورکنگ ہارڈ ٹو گین دا کانفیڈنس بیک. وہ جو بھی ہیں نوجوان لوگ ہیں اور دوسرا در ووٹر ہے. تو ٹف فائٹ ہوگی، بہت ہی کینلی کنٹسٹڈ فائٹ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بائیڈن صاحب کی عمر بہت زیادہ ہے. وہ ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کبھی خود لڑکھڑا جاتے ہیں. 82 وغیرہ کے برس کے ہو چکے ہیں. تو وہ ان پہ الزام بھی ہے کہ بھائی ان کی یادداشت کام نہیں کرتی. ایسے صدر کا کیا فائدہ جس کا ذہن کام نہیں کر رہا، جو پراپر جو ہے الرٹ نہیں ہے. تو یہ کچھ نگیٹو بھی ہے. تو دیکھیے، انتظار فرمائیے. تو جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خصوصی میں نے آپ کے لیے کیا تھا یہ پروگرام تاکہ پتہ بھی ہو پالیٹکس کا، کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا بھی دیکھنا چاہیے. کیونکہ ہمارے کے حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے خلاف مقدمات ہو رہے ہیں، لیکن وہ الیکشن وہاں سے جیل سے لڑتے ہیں، ان کی پارٹی جیتتی ہے.
بہرحال جو بھی ہوتا ہے وہ تو الگ ہے، پاکستان وغیرہ اور امریکہ کی اس جمہوریت میں تو فرق ہے، لیکن ہم پاپولرٹی عمران صاحب کی بڑھ رہی ہے، تو یہ بہت ساری باتیں. تو دیکھیے، موازنہ کیجیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.